اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے رمضان کا مہینہ ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزوں کو فرض کیا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جب یہ فضیلتیں اس مہینے کو حاصل ہے
تو محترم سامعین ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مہینے کا بہترین طور سے استقبال کرنے کی ہم کوشش کریں، اس مہینے کو اچھے انداز میں گزارنے کے لیے ابھی سے اس کی تیاری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ایک دو مہینے پہلے تیاریاں ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سفر کے لیے چند دن پہلے سے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اگر باہر رہ رہے ہیں اپنے گھر کو لوٹنے کے لیے 1-1.5 مہینہ پہلے ہم تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے کام کے لیے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہم بالکل تیار ہو جائیں۔ تو بالاولا ترجیح دیتے ہوئے ماہ رمضان کے لیے اور ہمیں چاق و چوبند ہونا ہے اور ہمیں چست ہونا ہے، اچھے طریقے سے ہمیں تیار ہونا ہے، تاکہ ماہ رمضان کے ہر لمحے کو ہم نیکی سے جوڑ کر ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس کی تیاری اب سے ہمیں کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز محترم سامعین یہ ہے کہ گزشتہ رمضان ہم سے گزرا ہے، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے روزے چھٹے ہوئے ہوں، قضا باقی ہو، تو ماہ شعبان جو ہمارے پاس ابھی کچھ دن باقی ہے، اگر ہمارے روزے باقی ہے، خصوصاً خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی گھر کی خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو انہیں اس طرف دھیان دلائیں کہ اگر ان کے کچھ روزے باقی ہیں یا پھر ہمارے کچھ روزے باقی ہیں تو اس مہینے میں ان روزوں کی قضا دینے کی ہم کوشش کریں، تاکہ گزشتہ ماہ رمضان کے ہمارے روزے مکمل ہو جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہمارے بھی روزے چھٹا کرتے تھے، تو ہم ماہ شعبان میں ہی ان کی قضا دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا تھا، لہذا میں ماہ شعبان میں ہی ان روزوں کی قضا دیا کرتی تھی۔ تو لہذا ابھی کچھ دن ہمارے پاس باقی ہیں، اگر ہمارے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو ان روزوں کی قضا دینے کی ہم کوشش کریں۔ رمضان کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہے۔ دوسرا کام، ماہ رمضان جو آ رہا ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان یہ کیسا عظیم مہینہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے مختصراً آپ کے سامنے فضیلت بیان فرمائی ہے، اس فضیلت کو مد نظر رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک جس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہ ہو تو اس کے لیے ہم تیار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کہ 2 لوگ مسلمان ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، ان میں سے ایک جو شخص تھا بڑا عبادت گزار تھا، بڑا محنتی تھا، میدان جہاد میں نکلا، شہادت کی موت اس نے پائی اور وہ شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور ایک شخص جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا ہوا تھا، تقریباً 1 سال بعد اس کی موت آئی، طبعی موت مرا، وہ گھر پر ہی اپنے بستر پر وہ انتقال کر گیا، شہادت کی موت اس نے نہیں پائی۔ لہذا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا رات میں کہ میں جنت کے پاس کھڑا ہوا ہوں، ایک شخص جنت سے باہر آتا ہے اور ان دونوں میں سے اس شخص کو پہلے جنت میں لے جاتا ہے جو 1 سال بعد اپنی طبعی موت اپنے گھر میں مرتا ہے، اسے جنت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنت سے اور ایک شخص آتا ہے، پھر اسے جنت میں لے کر جاتا ہے جو پہلے شہادت کی 1 سال پہلے شہادت کی موت پایا تھا میدان جہاد میں۔ جب یہ بات ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے صبح لوگوں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا کہ وہ شخص پہلے جنت میں چلا گیا جو اپنے گھر بیٹھے مر گیا، اور جو شخص
میدان جہاد میں شریک ہو کر شہادت پائی اور وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ لوگ پریشان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر تعجب ہے؟ یہ کوئی تعجب کرنے کی بات ہے؟ ارے کہ ایک شخص جو 1 سال بعد مرا ہے، کیا اسے 1 سال نہیں ملا؟ کیا اس سال میں اسے ماہ رمضان نہیں ملا؟ تو کیا اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اسی طرح کیا اس نے نفلی نمازیں ادا نہیں کی؟ لہذا اسی 1 سال میں ماہ رمضان ملنے کے سبب، اس میں روزے رکھنے کے سبب، نوافل کا اہتمام کرنے کے سبب اس شخص کو جنت میں پہلے ڈال دیا گیا اور شہادت کی موت پانے والے کو بعد میں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ محترم سامعین، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے رمضان کی۔ اس عظمت کو، اس فضیلت کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ دیکھیے کتنا درجہ بلند ہے۔ ماہ رمضان میں جو ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سبقت اس معاملے میں ہو رہی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، اس عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کیجئے تاکہ ماہ رمضان کا صحیح استقبال ہم کر سکیں اور اس ماہ رمضان سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی ہمیں توفیق ملے۔ اسی طرح محترم سامعین، تیسری بات اور بڑی اہم بات، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اپنے اعمال کو انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، چاہے کہ وہ رمضان کے ہو یا رمضان سے پہلے کے ہو یا پھر بعد کے ہو، جو بھی ہمارا عمل ہوتا ہے نیتوں کے مطابق اس عمل کی جزا ہمیں دی جاتی ہے۔ عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو، ہماری نیتوں میں خلوص نہ ہو تو پھر اچھے سے اچھے، بڑے سے بڑے عمل غارت ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ گرچہ کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، گرچہ کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، گرچہ کہ ہم نے نوافل کو ادا کیا ہے، راتوں میں ہم نے قیام کیا ہے، لیکن نیتوں میں بگاڑ ہے، نیتوں میں فتور ہے، تو محترم سامعین ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ تم اللہ کی عبادت کرو دین کو خالص کرتے ہو، یعنی کہ نیتوں میں خلوص کا پایا جانا ضروری ہے، ایک اللہ کے لیے، اسی کی خوشنودی کے لیے، اسی کی رضامندی کے لیے، اسی کی محبت کے لیے، اسی کی چاہت میں ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم چیز جو ہماری دلوں سے جڑی ہوئی ہے وہ ہمارے دلوں کی صفائی ہے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر ہمارا بہت پاک ہے، بدن ہمارا پاک ہے، صورت ہماری چمک رہی ہے، ہم دیکھنے میں اچھے بھلے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل گندے ہو، اگر ہمارے دلوں میں نفرت ہو، اگر ہمارے دلوں میں کدورت ہو، اگر ہمارے دلوں میں بغض ہو، اگر ہمارے دلوں میں کینہ ہو، اگر ہمارے دلوں میں جلن ہو، حسد ہو، کسی اور کی خوشی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، کسی اور کی ترقی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہمارے دلوں میں دشمنیاں ہیں، ہمارے دلوں میں عداوتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو دلوں میں رکھ کر اللہ کو خوش ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا ہمیں مل نہیں سکتی۔ آج ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے کہ تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ایسا ہے جس کے سدھار سے تم سدھر جاتے ہو، جس کے بگاڑ سے تم بگڑ جاتے ہو، اور وہ تمہارا دل ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہے، ہمارے اعمال پاک نہیں ہیں، ہمارے اعمال کی جزا ہمیں مل نہیں سکتی جب تک ہمارے دلوں سے یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ صحیح فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے حاضر کرتے ہیں تو ان کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جن دو دلوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، انہیں ذرا مہلت دے دو،
ان کے اعمال کو روک دو تاکہ یہ آپس میں مصالحت کر لیں، مل لیں، ان کی نفرتیں محبتوں میں بدل جائے، ان کی عداوتیں عقیدتوں میں بدل جائے، پھر ہم ان کے اعمال کو قبول کریں گے۔ تو محترم سامعین، ہمارے اعمال گرچہ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمارے دلوں کی صفائی نہ ہو۔ لہذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ بظاہر ہر کوئی اپنے جسم کو پاک کر لیتا ہے، ہر 2 دن میں ہم نہا لیتے ہیں، جمعے کے دن نہا کر اچھے کپڑے پہن کر عطر لگا کے بھی ہم آ جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اپنے دلوں میں یہ جو گندگی ہے اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا اپنے باہر سے زیادہ اندر کو سدھارنے کی آج ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے، مصالحت کر لیجئے، ملاقات کر لیجئے، تعلقات کو بحال کر لیجئے، ایک دوسرے کے لیے دلوں سے، اپنے دلوں سے ان عداوتوں کو نکال دیجئے، کدورتوں کو نکال دیجئے، خوشحال رہیے، دوسروں کو بھی خوشحال رکھیے۔ پھر دیکھیے ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے گا، اور جو اس کی لذت ہے، جو مٹھاس ہے ان اعمال کی، وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم چیز ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سے اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں، لہذا ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم جو گناہ کرتے ہیں، یا پھر جن گناہوں کے ہم عادی ہیں، سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، گٹکا کھانے کے عادی ہیں، کچھ اور گناہ کرنے کے عادی ہیں، حرام کرنے کے عادی ہیں، تعلقات کو توڑنے کے عادی ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے ہم عادی ہیں، جو کچھ بھی ہو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کروائیے، تائب ہو جائیے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آ جائیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، مغفرت طلب کرو، ہم بخشنے کے لیے تیار ہے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو محترم سامعین، ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ابھی ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب ہم نے بتایا ہے کہ اپنے اندر سب سے پہلے جو بھی برا عمل ہم کر رہے ہیں، شرمندگی پیدا کیجیے، سب سے پہلے اپنے آپ میں ہر گناہ پر شرمندہ ہو جائیے کہ کاش کہ میں یہ گناہ نہ کرتا، کاش کہ اس گناہ کا صدور مجھ سے نہ ہوتا، فلاں جگہ میں نہ جاتا، فلاں عمل میں نہ کرتا، فلاں سے یہ معاملہ نہ کرتا، فلاں میری تجارت میں یہ کام نہ ہوتا، فلاں وقت میرا وہاں نہ گزرتا۔ شرمندگی پیدا کیجیے۔ جب تک دلوں میں شرمندگی پیدا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کی جستجو ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، توفیق نہیں ملے گی توبہ کی۔ لہذا سب سے پہلے شرمندگی کا احساس ہمارے دلوں میں آج ہمیں پیدا کرنا ہے۔ گناہوں کے دلدل میں پھنس کر آج ہم بے حیا ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن احساس گناہ ہمارے دلوں کو دھڑکاتا نہیں ہے، اشارہ دیتا نہیں ہے، یہ بتاتا نہیں ہے کہ تم گنہگار ہو، تم خطاکار ہو، تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تم کذاب ہو، تم خائن ہو، تم دھوکے باز ہو۔ یہ ملامت کرنے والا دل، یہ ملامت کرنے والا نفس آج ہمارے پاس مر چکا ہے۔ لہذا محترم سامعین، ابھی وقت ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے توبہ کر لیجئے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آئیے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہمیں ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ابھی سے ارادہ کرنا ہے، عزم کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے۔ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہم نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ابھی سے رکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کر لیجئے کہ آج اب ہماری جو نمازیں ہوں گی اس میں کوئی نماز مسبوق نہیں ہوگی، کوئی رکعت چھوٹے گی نہیں، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ہم مکمل ہر فرض نماز ادا کریں گے، مسجدوں میں ادا کریں گے، امام کے پیچھے ادا کریں گے، صف اول کی پابندی کریں گے، اور اقامت چھوڑنے کی کوشش ہم نہیں کریں گے۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص 40 دن تک 40 days 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیتا ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیتا ہے، ایسا شخص دو چیزوں سے بری ہے۔
براۃ من النفاق و براۃ من النار، ایسا شخص نفاق سے بری ہو جاتا ہے، ایسا شخص جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ جو اہتمام کر لے تکبیر اولا کا، نمازوں کی پابندی کر لے، جس کا دل مسجدوں سے جڑ جائے، جسے فرائض کو ادا کرنے میں مزہ آئے، جو صف اول کا پابند ہو جائے، تکبیر اولا کا اہتمام ہو جائے، ایسے شخص کے دل سے نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ اور محترم سامعین، جس کے دل سے نفاق نکل گیا پھر وہ جہنم سے بھی آزاد ہو گیا، وہ جہنم سے بھی بری ہو گیا۔ تو محترم سامعین، ہمیں ضرورت ہے آج کہ ہم عبادتوں کے معاملے میں سبقت کرنے کی کوشش کریں، دوڑتے ہوئے آنا ہے، ایک جستجو ہونا ہے، ایک جذبہ، ایک تڑپ کے ساتھ ہماری عبادتوں کو ہمیں انجام دینا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کیسے بھاگتے ہوئے نہیں جاتے، فلاں شخص نے بلایا، آدھا گھنٹہ پہلے حاضر ہیں ہم، 15 منٹ پہلے اس کا ہم جا کے انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری دنیا کے معاملات کا یہ حال ہے تو محترم سامعین، جو ہمارے دینی معاملات ہیں، جو ہمارے آخرت کو سدھارنے والے ہیں، جو ہمیں جنت کا حقدار بنانے والے اعمال ہیں، اس کے لیے پھر ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیسا انتظار کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ایک اہم چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہمارے کون سے اوقات کس جگہ پر صرف ہوں گے۔ سحری کریں گے، فجر کے لیے نماز 2 رکعت گھر میں پڑھ کے مسجد کو آئیں گے۔ گھر میں نفل نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے جب مسجد میں پڑھنے کے سبب، لہذا گھر میں 2 رکعت پڑھ کر پیدل چلتے ہوئے گھر قریب ہے تو مسجد کو آئیں گے، لہذا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد درس ہوگا، سنیں گے، اس کے بعد جتنی دعائیں ہیں صبح کے اذکار کے ساری مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں گے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اشراق کی نماز ادا کر کے گھر کو جائیں گے، پھر آرام کریں گے، ظہر کا وقت ہوگا، پھر ظہر کی نماز کے لیے نوافل کا اہتمام سب سے پہلے، فرائض تو ادا کرنا ہی ہے، ظہر کی پہلے 4 رکعت ہے، بعد میں 2 رکعت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہر فرض نماز کے ساتھ جوڑ لیجیے، 2 صفحے 4 صفحے ہر نماز کے ساتھ 4 صفحے آپ نے جوڑ لیے ہیں تو ایک دن میں 1 پارہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے ماہ رمضان میں آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، ٹائم ٹیبل بنانے سے ہمارا وقت بچ جاتا ہے، ایک مقصد ہمیں مل جاتا ہے کہ فلاں کام کے بعد فلاں کام ہمیں کرنا ہے، یہ وقت مجھے یہاں دینا ہے۔ ٹائم کی بے ترتیبی مقصد سے ہمیں دور کر دیتی ہے، عمل ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پاتا، آج کی بات ہم کرتے ہیں، آج کا کام کل پہ ڈالتے ہیں، کل کا کام پرسوں پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نظام الاوقات بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، نماز فلاں وقت میں، قرآن فلاں وقت میں، دعائیں فلاں وقت میں، ذکر و اذکار فلاں وقت میں، یہ تمام چیزوں کی ترتیب ہمیں دینا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ ماہ رمضان کا کوئی لمحہ ہم ضائع نہیں کریں گے، بیکار نہیں کریں گے، ماہ رمضان سے ہم جو حاصل کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم چیز ہے، اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے۔ جب تک ہم اللہ کے ذکر کو ہمارے زبانوں پر جاری رکھیں گے محترم سامعین، اس وقت ہم بیکار باتوں میں نہیں پڑتے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہی ہے، جہاں کہیں بھی بڑھ گئے بیکاری کی باتیں، بے مقصد دنیا کی باتیں، ایسی باتیں جس سے ہمیں حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں جس سے نہ دنیا حاصل ہوتی نہ آخرت، دنیا بھی نہیں ملتی، ایسی باتیں ہم کرتے۔ بیکار کے خیالات، ایسا ہو جانا ویسا ہو جانا، میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کرتے کچھ بھی نہیں، صرف بات۔ تو لہذا محترم سامعین، ایسے لغویات سے اگر اپنے آپ کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہ کا ذکر آ جائے گا تو پھر دل مائل نہیں ہوگا کہ فلاں سے بیکاری کی گپے لڑاؤ، کیوں لڑاؤں بھائی، جب اللہ کا ذکر میں کر رہا ہوں فلاں کے ساتھ بیٹھ کر کیوں وقت ضائع کروں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جس کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس کی زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یہ دونوں شخص ایسے ہیں جیسا کہ ایک زندہ ہے دوسرا مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ، خالی روح ہے جسم میں، اصل میں یہ زندہ نہیں ہے اگر ہماری زبانوں پر ذکر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہماری یہ کوشش ہو
کہ میرا ایک بھی لمحہ بیکار نہیں ہوگا, بیکاری کی بات نہیں ہوگی, بیکاری کی محفلیں میں نہیں سجاؤں گا. جب بھی مجھے فارغ وقت ملے گا میں بیٹھ جاؤں گا اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھوں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے, ہمارا رمضان ایسا ہو جو ہمیں بدل دے, اپنے نفس کو بدل دے, اپنے دل کو بدل دے, اپنی قامت کو بدل دے, اپنی حیت کو بدل دے, تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا اس طرح استقبال کرنے کی ہم کوشش کریں. اسی طرح محترم سامعین, ہمیں چاہیے کہ ہر نیکی کی کام میں سبقت کرنے کی کوشش کریں. فرشتہ خود کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. اے نیکی کے طلبگار, اے نیکی کے چاہنے والے, اے نیکی سے محبت کرنے والے, اللہ کو خوش کرنے والے, اقبل, آگے بڑھ, نہیں آگے بڑھ, آگے بڑھتا چلا جا. ہر خیر کے معاملے میں سبقت کرنا ہے, آگے بڑھ بڑھ کے کرنا ہے, شوق سے کرنا ہے ہر عمل. فرشتہ منادی لگاتا ہے ہمارے لیے کہ خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو, اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. محترم سامعین, حالات بدلے ہوئے ہیں, فتنوں کا دور ہے, ہماری خلوتیں پاک نہیں ہیں, تنہائیاں صاف نہیں ہیں, ہمارے معاملات ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں, ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں ماہ رمضان کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اپنے گناہوں کو دھلوانے کا, اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کا, اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا, اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کا ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے تاکہ اس مہینے میں ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ 11 مہینوں پر ہمارے ایک مہینے کی عبادت بوجھل ہو جائے, بھاری پڑ جائے. اگر ہم اپنے مقصد پر آ جائیں, اگر ہم یہ چاہیں کہ میرا رمضان مستقل طور پر بہترین انداز میں وقت کو ضائع کیے بغیر میں گزاروں گا, تو محترم سامعین ہمیں چاہیے کہ نیکی کے معاملے میں سبقت کرے اور ہر کار خیر کے معاملے میں شوق کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح محترم سامعین, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جسے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خود دعا کروں, میرے لیے دعا ہو. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. دعا کیسی ہونی چاہیے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کہ تم اپنے اللہ کو پکارو, اپنے رب کو پکارو. کیسے دعا کرنا ہے, کیسے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تضرعا, گڑ گڑا کر, رو رو کر اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیے, اپنے آپ کو بے بس محسوس کروائیے, عاجز, فقیر, محتاج, مسکین. یہ لیول پر آنا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے. محتاج بنا لو اور پھر اللہ سے مانگو, اے اللہ تعالیٰ تو ہی داتا, تو ہی دینے والا. میں کون تھا, میں کیا تھا, تو نے مجھے وجود دیا, تو نے مجھے پیدا کیا, فلاں گھرانے کو میرا استقبال کے لیے تو نے تیار کیا, میرے ماں بنائے, باپ بنائے, مجھے زندگی دی, میرا دل دھڑک رہا ہے تیرے احسان سے. لہذا اے اللہ تعالیٰ میں مجبور ہوں, میں محتاج ہوں, میں مصیبت میں مبتلا ہوں, میرے یہ مسائل ہے, مجھ پر یہ آفتیں ہیں, میرا معاملہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے. آج ہم دعا کرتے ہیں محترم سامعین, لیکن ہمیں رونا نہیں آتا. بظاہر دعائیں, عادتاً رسمی دعائیں ہم کرتے ہیں, فٹافٹ 1-2 منٹ میں دعا ختم, 15 سیکنڈ میں ہاتھ پھیر لے کے نکل جا رہے ہیں سورہ. نہیں محترم سامعین, دعاؤں کا طریقہ یہ نہیں ہے. دعاؤں کے مستقل آداب ہیں, ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ہم جہاں کہیں جاتے ہیں جا کر پہلے اپنے مدعا کہیں بھی بیان نہیں کرتے. ہم کسی کے سامنے کچھ کہنا ہے جا کر 2 بول کے نہیں لیتے, پہلے جاتے ہیں, ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, آپسی بات چیت ہوتی ہے, پھر بعد میں آخر میں اپنا مطلب رکھتے ہیں. جب دنیا کے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے تو پھر اللہ کے لیے اس سے بڑھ کر کہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے, باوضو ہو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, کیونکہ اللہ رب العالمین خود شرماتا ہے جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. سجدہ ریز ہو جائیں, رونے کی کیفیت اپنے آپ پر طاری کرنا ہے. وخفیہ, یہ بھی اہم ہے, چھپ چھپ کر اللہ سے مانگیے, گڑ گڑا کر لوگوں کے سامنے دکھاوے کے ساتھ نہیں. لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جا رہے ہیں آپ, لوگوں کے سامنے رو رہے نہیں, چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں, اپنے روموں میں, کہ آپ کی بیوی سوئی, بچے سوئے ہوئے, اٹھ جائیے راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز, پھر دعائیں کیجیے, اللہ رب العالمین سے مانگیے. یہ نیکی کا حسن ہے. اصل نیکی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایسی نیکی پسند ہے جو اس کے اور تمہارے درمیان ہو, کوئی تیسرا اسے نہ دیکھے, کسی تیسرے کو وہ آپ کی نیکی معلوم نہ ہو. ایسی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے.
کیونکہ اس میں ریاکاری کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی بڑھ جاتی ہے، اخلاص دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف اس سے میرا دل لگا ہوا ہے اور اسی سے مجھے مانگنا ہے، وہی مجھے دینے والا ہے اور اسی کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں۔ تو لہذا محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو گڑ گڑا کر پکاریں، اس سے مانگیں اور چھپ چھپ کر اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کی اللہ رب العالمین کے سامنے کوشش کریں۔ تو محترم سامعین، یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے لیے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ضروری تھی، لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کا جس طرح استقبال ہمیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے والا بنائے۔ ماہ رمضان جو ہمیں نصیب ہونے والا ہے اس کے ہر لمحے کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ماہ رمضان کے ہر عمل کو اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالی اس فتنوں کے دور میں ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر عمل کی جستجو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دکھاوے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں کو اللہ تعالی صاف کر دے، پاک کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کینے کو نکال دے، بغض کو نکال دے، عداوت کو نکال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔